اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ترجمہ: پھر جب بھول گئے وہ لوگ اس نصیحت کو جو نصیحت انہیں کی گئی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ان چیزوں پر جو چیزیں ان کو دی گئیں، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، پس اس وقت وہ نا امید ہو گئے. پھر ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. گزشتہ درس قرآن میں بیان کیا گیا تھا اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں دو طرح کا، ایک سختی اور تکلیف کے ساتھ، اس کا بیان کل ہو چکا. آج کے درس قرآن میں دوسرے امتحان کا تذکرہ ہے کہ دوسرا کس انداز میں اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں. تو تکلیف اور بیماری دینے کے ساتھ امتحان کا مطلب یہ تھا کہ یہ تکلیف اور بیماری سے بھاگ کر اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں بیماری دی ہے، تکلیف دی ہے، فقر و فاقہ دیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آیا. اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے جڑ جاؤ تو اللہ رب العزت تمہارے ساری بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیں گے. آج کے درس قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ان کو وہ جو نصیحتیں کی گئی تھی، اللہ اس کے رسول کی اتباع کی اور دین اسلام کی شریعت کی احکامات کی اتباع کی، ان نصیحتوں کو جب یہ بھول گئے تو ہم نے ان پر ایک امتحان ڈال دیا. ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے، مال بھی دے دیا، اسباب بھی دے دیے، ساری سہولیات دے دی، پورا پروٹوکول دے دیا کہ دنیا کے اندر دیکھنے والا بندہ یہ کہے کہ یہ تو جدی پشتی مالدار ہے، جدی پشتی نعمتوں والے ہیں، لوگوں پہ رش کرے ایسی نعمت ان کو سہار کچھ دے دیا کہ جس میدان میں اپنا قدم ڈالیں تو ان کو مشقت ہی نہ ہو. اتنا پیسہ ان کے پاس، اتنے 2 دن کے بعد کے پیسہ یوں پھینکتے کام ہو جاتا ہے ان کا. کسی کو فون کرتے تو ٹیلی فون پہ ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کی سفارش مانی جاتی ہے، ان کی ضمانت پہ جو ہے بڑے بڑے لوگ رہا ہو جاتے ہیں. اتنا ان کا نام مارکیٹ کے اندر بن گیا، ان کے عہدے کی وجہ سے، پروٹوکول کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، ان کی جناب چودراہٹ کی وجہ سے ان کو زمین ہی نہیں دیتی کہ سردار ہو جاؤ اپنے علاقے کے، مربع زمین ان کے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب احکامات کو بلا دیتے ہیں تو ہم ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو مطلب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی. اور ان کو جو نعمتیں دی ہیں یہ کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں ان کو ساری نعمتیں دی ہیں؟ اس لیے دی ہے کہ اللہ کی نعمت کو دیکھ کے اللہ کی طرف پھر متوجہ ہو جائے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم تو کخ تھے، اللہ نے ہمیں لکھ کر دیا. تو اللہ نے کیا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. جس اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا، اس اللہ کی کتنی بڑی خزانے ہیں. لیکن وہ اتنی بڑی نعمتوں کے اندر رہنے کے باوجود بھی ان نصیحتوں کو بھول کے جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے کی تھی، وہ ان معاہدات کو، ان وعدوں کو بھول کے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ربا میں لیے تھے، ان معاہدات کو، ان وعدوں کو بھول کے جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لیے تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی کی اتباع کا وعدہ اور اللہ تعالیٰ کی اتباع کا وعدہ، جو وہ بتائیں گے ان کو ماننے کا وعدہ، جس سے منع کریں گے ان کو چھوڑنے کا وعدہ، سارا کچھ کیا. لیکن اتنی نعمتیں دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے توبہ نہیں کی، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا جب اسی طرح چلتے رہے، یوں ہی چلتے رہے اور کہتے رہے کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں تو بڑا ذہین ہوں، اپنے ذہن کو استعمال کیا، تمہیں کون سا کاروبار کرنا تھا؟ ہاں میں نے اپنا ذہن استعمال کیا، ذہن استعمال کر کے اتنی بڑی جائیداد بنائی، تم کہہ رہے ہوتے کہ کسی اور کی جائیداد ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اگر ہم مان لیتے کہ تو نے اپنے ذہن سے کیا ہے تو یہ ذہن بھی تو اللہ نے دیا ہے.
یہ عقل بھی تجھے اللہ نے دی ہے کہ تو نے استعمال کی ہے، اپنے آپ کیسے سارا کچھ وجود میں آ گیا؟ اللہ کی مشیت ہوئی تو ایسا ہوا، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو تیری عقل، اگر تیری دماغ کا ایک چھوٹا سا پرزہ اللہ ہلا دیتے، صرف ایک چھوٹا سا پرزہ، ایک چھوٹی سی رگ ہلا دیتے تو یہ لوگ پاگل کہتے ہیں، سمجھدار نہیں کہتے جو آج دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا سمجھدار ہوں۔ اس لیے یہ عقل بھی دی ہوئی اللہ کی ہے، یہ مال بھی دیا ہوا اللہ کا ہے، سارا کچھ اللہ کا ہے، پر اللہ کے حکمات کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اسی میں چلتے رہے، جب یہ خوش ہو گئے، اذا فرحوا بما اوتوا، جو نعمتیں ان کو دی گئی اس میں خوش ہو گئے، کالوں کرنے لگے، زمین پہ پیر مارنے لگے، تکبرانہ زندگی ہوگی ان کی، اور غریبوں کو چھوٹا دکھانا شروع کر دیا۔ تو کہتا ہے نماز پڑھ لو، کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی دکان سے فرصت نہیں ہے، باتیں سنانی شروع کر دی، دین پہ انگلیاں اچھالنے شروع کر دی کہ بڑے دیندار۔ جب اس پہ خوش ہو گیا اپنی نعمتوں پر، ہمیں ان کو اچانک پکڑ لیا، ان پہ عذاب بھیج دیا۔ ایسے ہی ہوا، قوم سبا اتنی بڑی زراعت والے، اللہ نے ان کو اتنے بڑے باغات دیے، اتنے گھنے باغات دیے، اتنا مال گور و ثواب ان کو دیے، وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ نبی تم کہہ رہے ہو ہمیں اللہ کی حکمات مانے، اللہ جس نے پیدا کیا تو یہ کام کس نے کیا؟ نبی کو نعوذ باللہ جھٹلا کے باتیں کرنے لگے، کہہ رہے کہ ہماری کاریگری ہے یہ، اس پہ خوش ہوتے، اتراتے، انکار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ چوہوں کا عذاب بھیجا، جنہوں نے ڈیموں میں سوراخ کر دیا، انہوں نے چوہے کھانے کے لیے بلیاں چھوڑی، چوہے بلیوں کو کھا گئے۔ وہ چوہے نارمل چوہے نہیں تھے، اللہ کا عذاب تھا، اللہ کے خزانوں سے آئے ہوئے چوہے تھے، جنہوں نے اس ڈیم کے اندر سوراخ کر دیا۔ ڈیم کی دیواریں کتنی موٹی موٹی ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس کے اندر سوراخ کر دیا، سارا پانی کا سیلاب ہے اور ساری فصل کو تباہ کر کے لے گئے۔ تمہاری کاریگری ہے، سنبھال کے دکھاؤ، پاور ہے، جرت ہے، ہمت ہے، لگاؤ باندھ اس کے آگے، کرو کھڑی فوج اس کے سامنے اپنی، اور کرو مقابلہ اللہ کے عذاب کا۔ قومیات کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، بڑے بڑے انہیں جناب بڑے بڑے محلات تیار کیے، بڑے بڑے درختوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طاقت ہے، ہماری جدید پشتی طاقت آ رہی ہے، تم کون تمہیں کہنے والے، من اشد منا قوة، ہم سے بڑی طاقت کس کی ہے، دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ہوا کا عذاب بھیجا اسے پٹک پٹک کے مارا، اور فرماتے قرآن پاک کی آیت شاہد ہے اس بات پہ، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے ہوئے تھے زمین پر جیسے کہ کھجور کے تنے بڑے ہوتے۔ کہاں گیا تکبر، کہاں گئی طاقت؟ لاؤ اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی عذاب کے سامنے تمہارا کوئی طاقت ہے، ہمت ہے، فوج ہے، لاؤ سامنے لاؤ۔ قوم سمود آئی، اس نبی نے سمجھایا کہ خدا کے بندو اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے اللہ تمہارا حال وہ کرے گا جو قوم عاد کا کی ہے۔ قوم سمود کے بارے میں کہا رہا تھا، قوم عاد کے چھوٹے بھائی تھے، انہی کے خاندان میں چلا آیا سلسلہ تھا۔ انہوں نے جناب پہاڑ تراشے، بڑی بڑی کاریگری دکھائی پہاڑ تراش کے، کہنے لگے ان پہ تو آواز ہوا کا عذاب آیا تھا تو ہم ہوا سے بچنے کے لیے پہاڑوں کے چھپ جائیں۔ اللہ کے خزانوں کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کے پاس جیسی نعمت کے خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب کے خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا، بھی چیخ ماری ہے، چیخ سنتے ہی سب کے لیے پھٹ گیا اور ختم۔ کریں اللہ کا مقابلہ، کون سی زمین میں جاؤ گے، کون سے آسمان میں جاؤ گے، اتنی پاور ہے تمہارے پاس۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر آسمان اور زمین کو پار کرنے کی ہمت ہے، طاقت ہے، جرت ہے، دلیری ہے، فوج ہے، پاور ہے، چلو نکل کے دکھاؤ، آسمان پار کر کے دکھاؤ۔ آج تک کوئی بندہ آسمان کو پار نہیں کر سکا، یا زمین کی حدود سے نکل کے دکھاؤ، پھر کے تھک گیا، آخر میں لگا دیا کہ آپ دنیا کا آخری کنارہ ہے، پر وہ دنیا کا آخری کنارہ تلاش نہیں کر سکے، جہاں تک ان کو آبادی نظر آئی بس وہاں تک، جہاں تک پہنچ سکے وہاں تک لگا دیا۔ تو اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ قوم لوط نے جو ہے بدماشی کی تو اللہ تعالیٰ نے بستی کو ہی اڑ دیا، اڑتی بستی الٹا کر دیا، اور عذاب کے لیے کس کو بھیجا؟ ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے اپنی ایک پر کی ایک کونے سے پوری بستی کو اٹھایا اور نیچے پھینک دیا، اتنا اونچا لے کر گئے اس بستی کو، اتنا اونچا لے کر گئے اٹھا کر، وہ فرشتہ اتنا اونچا لے کر گیا کہ کہتے ہیں کہ آسمان کے لوگوں نے اس بستی والوں کی چیخو پکار کو سنا تھا، اتنا اونچا لے کر گیا فرشتہ اٹھا گیا اس کو، اللہ کا عذاب تھا، وہاں سے جا کے کھا اس کو۔
غالباً ایک روایت میں آتا بھی ہے کہ پھر پٹکنے کے بعد اوپر سے پھر آگ کی پتھروں کی بارش کی گئی تھی دوبارہ اس بستی کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ تم جب تمہیں اتنی خوشحالیاں ملی اپنی بدماشی کے باوجود مل رہی ہے، اس لیے حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو کسی عیش و عشرت میں دیکھو اور وہ بندہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے تو پھر اس کو دیکھ کے خوش مت ہو، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. یہی مال و دولت، یہی عیش و عشرت اس کے لیے تباہی کا ذریعہ بنے گا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اور اس قوم کو بڑھانا چاہتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں باقی رکھتے ہیں، اضافہ بھی کرتے ہیں. اس قوم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے اندر دو صفات پیدا کر دیتے ہیں. نمبر ایک، وہ قوم اعتدال میں رہتی ہے، کسی بھی عمل کے اندر نہ تو اتنا نیچے جاتی ہے کہ اس کو اوپر کی فکر نہ ہو اور نہ ہی اتنا اوپر جاتی ہے کہ اس کو نیچے کی فکر نہ ہو، بلکہ میانہ روی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، معتدل امت بنایا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑا ہے، ہمارے بنیادی جو عقائد ہیں ان عقائد کو عقائد اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. جب تک جو ان تشریحات پہ چلتا رہے وہ ایسے عقائد ہیں، دنیا گواہ ہے، سارے علماء کا صحابہ کو اس پہ اتفاق ہے، جب تک اس پہ بندہ چلتا رہے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اعتدال والا راستہ ہے، جو اس سے باہر جانے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جو ان عقائد میں کمی کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، جو ان عقائد میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. اس لیے بہت سے فرقے بنے، معتزلہ فلاں بنے بن گئے جو ان عقائد سے باہر گئے. تو خلاصہ کہنے کا یہ کہ اعتدال والا مزاج اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو باقی بھی رکھتے ہیں، اس قوم میں اضافہ بھی کرتے ہیں. اور دوسرا اس کے اندر اللہ تعالیٰ عصمت اور عفت پیدا کر دیتے ہیں. عصمت اور عفت کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز ناحق ہے اس سے انسان بچتا ہے. وہ قوم ہوتی ہے وہ اس چیز سے دور رہتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. یہ دو صفات اللہ تعالیٰ اس میں پیدا کر دیتے ہیں. اور جس قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہتے ہیں اس میں خیانت کو عام کر دیتے ہیں. بات پہ جھوٹ، بات پہ خیانت اس میں عام ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نعمت دیتے ہیں یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے اور اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور کسی کا مالدار ہونا اس کے جنتی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کسی کا غریب ہونا یہ اس کے جہنمی ہونے کی دلیل نہیں ہے. انسان کا عمل درست ہے اور تقوی اس کے اندر موجود ہے، یہ انسان کی جنتی ہونے کی دلیل ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں محبوب کون ہے، اللہ کو پسند کون ہے، اللہ کے یہاں عزت کس کی ہے، تو سب سے بڑا متقی ہے. باقی مال نہ ہو ناکامی کی دلیل نہیں ہے، مال بہت زیادہ ہو کامیابی کی دلیل نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے یہاں تقوی چلتا ہے، کامیابی چلتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، جب ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں تو ظالم لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دے کے ان کی نسلوں کو بھی تباہ کر دیتے تاکہ ان میں سے ایک بچہ بھی باقی نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں اسلام تو بڑا جو ہے نرمی کا درس دیتا ہے، انتہائی درجے تک جو ہے نرمی کا درس دیتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. لیکن جب اللہ کا مخالف کھڑا ہوگا، اللہ کے رسول کا مخالف کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ٹکر لینے والا کھڑا ہوگا تو اسلام کیا اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ اس بندے کو ختم کر دیا جائے. لیکن اس کے طریقے، حدود سب کے اندر رہ کر کس کا کام بنتا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اعتدال والی بات ہمیشہ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ ہم کہتے ہیں فلاں جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے، کافروں پہ ظلم ہو رہا ہے تو لہذا وہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر زیادتی ہو رہی ہے. درمیانی بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نرمی کو بھی انتہائی پسند کرتے ہیں اور جو نرمی کی آڑ میں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے اس پہ ظلم بھی ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے. ظلم سے مراد یہ نہیں کہ اس پہ زیادتی کی جائے بلکہ جو کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہونا چاہیے پورا. تو اسے فرماتے ہیں کہ ظالموں کی جڑ بھی کاٹ دی جاتی ہے. آئیے اللہ تعالیٰ فرمائے والحمدللہ رب العالمین. جیسے ایک چیز کو ختم کرنے کے بعد بندہ کہتے ہیں شکر سے کہتا ہے کہ ایک مصیبت ٹلی، بندہ کہتا ہے الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا جو مصیبت سے جان چھوٹی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے جان چھوٹ گئی، ظالموں سے دھرتی پاک ہوگی. اللہ کی نافرمان اللہ کی دھرتی پہ پھرے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں ایک وقت ہوتا ہے، ڈھیل ہوتی ہے، اس ڈھیل کے بعد جب پکڑے جاتے ہیں تو پکڑنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ یوں فرماتے ہیں والحمدللہ رب العالمین، کا شکر ہوا جان چھوٹ گئی. تو اس لیے دونوں امتحان اللہ کے ہیں.
کہ اگر کسی پر تکلیف آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، تب بھی جو ہے اس کو بغاوت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مال و دولت مل جائے تب بھی بندے کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ میں ہوں اور وہ ہے، میرے بیار کے کام چلتا نہیں ہے اور ساری گاڑیاں میرے پیچھے ہو جائیں گی، میں تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے والا بندہ ہوں، تو یہ بندہ بہت دور جا کے گرے گا۔ تو اپنے اندر عاجزی کی ساری ہمیشہ ہماری طبیعت میں ہونی چاہیے۔ کوئی مصیبت آ رہے تو صبر، کوئی نعمت مل جائے تو شکر الحمدللہ۔